لیکن اس تاریخی دن ہم نے پاکستان کی تاریخ کا اگر میں دبے لفظوں میں بھی کہوں، نرم لفظوں میں بھی کہوں، تو ہم نے پاکستان کا غلیظ ترین الیکشن دیکھا۔ یہ ہماری قسمت تھی کہ ہمیں یہ الیکشن دیکھنا پڑا، لیکن جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا۔ اس سے زیادہ شاید برا اور بھدا ہونا، انتخاب ہونا شاید ممکن نہیں تھا۔ اگر یہ سب کچھ کرنا ہی مقصود تھا تو اس کو کم بھدے انداز میں، یا ایسا تو نہیں میں کہہ سکتا، کم بھدے انداز میں ضرور کیا جا سکتا تھا اگر کوئی مشورہ دینے والے کوئی دو سیانے موجود ہوتے۔ لیکن شاید اب جو ہمارے معاملات چلانے والے لوگ ہیں، خواہ وہ نگرانوں میں ہیں، خواہ وہ نون لیگ میں ہیں، حکومت میں بیٹھے جو بھی ہیں، ان میں شاید اب سیانے اتنے رہے نہیں۔ اپنے اقتدار کے دن بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہیں کہ اگلے آنے والے ماہ و سال جو ہیں، کس کی زندگی کے کتنے دن باقی ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو آنے والے دن خان کے دن ہے، اور ان دنوں کا آغاز مہینوں بعد نہیں، کل سے ہی ہو جائے گا۔ کل سے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس ملک میں عمران خان کا راج ہوگا۔ حکومت جس کی بھی ہو، حکومت سازی کوئی بھی کرے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اس ملک میں کل سے قیدی کا راج ہوگا۔ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس منظر کو بھدا بنانے میں جو اہم ترین رول پلے کیا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ہے۔ بصد احترام جتنا ان کا منصب اعلیٰ تھا اتنا ہی انہوں نے پستی میں گر کے حرکتیں کی ہیں، اور وہ اپنے کسی ایکٹ کو نہ تو یہاں دنیا میں انسانوں کے سامنے، پاکستانیوں کے سامنے جسٹیفائی کر پائیں گے، اور نہ ہی کل کلاں سب سے بڑی عدالت اللہ رب العزت کے سامنے جا کے وہ اپنے کسی بھی ایکٹ کو جسٹیفائی کر پائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب تو مجرم اعلیٰ تھے اس سارے قصے کے۔ میرے ذہن میں کل رات سے اب تک دو شخصیات نہ جانے کیوں بار بار ان کا خیال آ رہا ہے۔ وہ دونوں شخصیات عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، شخصیات کو تندرستی، صحت، زندگی عطا کرے، لیکن بہرحال عمر کا وہ حصہ فطری طور پہ وہی ہوتا ہے جب انسان اپنی آخرت کی فکر ضرور کرتا ہے۔ مجھ جیسا گناہ گار بندہ بھی ضرور سوچتا ہے کہ یار کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میری پکڑ ہو جائے۔ تو آج میں دو شخصیات کو ذہن میں رکھ کے پوری سچائی اور ہمدردی کے ساتھ، ان پورے احترام کے ساتھ، یقین کریں کہ میں کوئی میرے یہ لفظ جو میں احترام، عزت بول رہا ہوں، اس میں کوئی طنز کی آمیزش شامل نہیں ہے۔ میں واقعتاً، حقیقتاً ان دونوں شخصیات سے بہت ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا اس عمر میں کیوں کر رہے ہیں۔ وہ دو شخصیات کون ہیں؟ ایک کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب، اور دوسرے کا نام ہے خواجہ محمد آصف صاحب۔ نواز شریف صاحب، آپ انتخاب جیت گئے، جو کچھ ہوا وہ مذاق خیز نہیں تھا، صرف وہ شرمناک تھا۔ جس انداز میں آپ نے اپنے جیتنے کا اہتمام کیا، 10 سال کا بچہ بھی جانتا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ لاہور کے گلی کوچوں میں آپ کی فتح کا، نام نہاد فتح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے میاں صاحب، اور آپ کے مقابلے پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا قد کاٹ جو ہے وہ پہلے سے 100 گنا بڑا ہو گیا ہے۔ اس بوڑھی عورت کا، کینسر کی مریضہ کا، قیدی عورت کا، لنگڑا کر چلنے والی عورت کا، جو 2 قدم ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتی، اس کا قد کاٹ آپ سے 100 گنا بڑا ہو گیا۔ وہ ہار کے بھی جیت گئے اور آپ جیت کے بھی ہار گئے۔ دوسرے خواجہ آصف صاحب، آپ نے فلور آف دا ہاؤس تاریخی الفاظ کہے تھے، کوئی گریس ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی کل آپ کو خیال نہیں آیا۔ آپ واضح طور پہ حلفاً قسماً آپ کل انتخاب 50,000 ووٹوں سے ہار چکے تھے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کل وائنڈ اپ نہیں کر چکے تھے؟ آپ کل اپنا بوریا بستر سمیٹ نہیں چکے تھے؟ سمیٹ چکے تھے۔ پھر آپ نے
آپ کے دل میں خواہش جاگی کہ اگر لاہور میں نواز شریف صاحب کے لیے کچھ ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے تو وائی ناٹ فار می, میرے لیے کیوں نہیں. پھر آپ اٹھے اور آپ جاگے اور آپ نے سب کچھ وہی کیا جو لاہور میں ہو رہا تھا, وہ سب کچھ سیالکوٹ میں کیا, اور آپ 50,000 تھے ہارتے ہوئے 30,000 کی لیڈ سے جیت گئے. مبارک ہو آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. آپ نے ابھی پتہ نہیں 200 سال اور جینا ہے, حکومت کرنی ہے, آپ نے امریکہ کا صدر بن جانا ہے یہ الیکشن جیت کے. میاں صاحب, خواجہ صاحب, کتنی زندگیاں ہماری, میری, آپ کی, کتنی زندگیاں باقی ہیں. زندگی کے دن کا تو کسی کو تو نہیں پتہ, لیکن کون سی کسر رہ گئی تھی آپ کے اقتدار میں اس دنیا میں جو آپ کو مزید اقتدار کے حصول کے لیے یہاں تک گرنا پڑ گیا. کس عورت کو ہرایا آپ نے, کس عورت کو خواجہ صاحب؟ اس عورت کو جس کے لیے سیالکوٹ کا بچہ بچہ نعرے لگا رہا ہے, ماں ماں کے نعرے لگا رہا ہے. اس عورت کو جس کے گھر میں آپ نے 4 دفعہ پولیس بھیجی. اس عورت کو ہرایا جس کی پوتیوں کو, جس کی نواسیوں کو, 6 سالہ نواسیوں کو آپ نے پولیس کے خوف سے چیخیں مارنے پہ مجبور کیا, جن کے بیٹوں کو آپ نے مروایا, آپ نے تشدد کروایا. الیکشن کی جیت آپ کو مبارک ہو. آپ تینوں شخصیات, چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ بھی, نواز شریف صاحب آپ بھی, خواجہ آصف صاحب آپ بھی. تھوڑی غیر صحافتی سی بات ہو جائے گی, لیکن چلیں گزارا کر لیں اور میری یہ بات گوارا کر لیں, ایک بھائی کی بات گوارا کر لیں. آپ تینوں شخصیات کلام اللہ ہاتھ میں لیں اور پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کر دیں کہ ہم نے اس پورے انتخابی عمل میں کوئی بے ایمانی نہیں کی. میں اگلے لمحے صحافت چھوڑ دوں گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اگلے لمحے صحافت چھوڑ دوں گا اگر ان تینوں شخصیات میں سے کوئی شخص قرآن پاک پہ یہ حلف دے کہ انہوں نے کل کے دن میں کوئی بددیانتی نہیں کی, کوئی بے ایمانی نہیں کی, سارے ووٹ ٹھیک تھے. میں صحافت چھوڑ دوں گا. اور اتنے بھدے انداز میں, اتنے بھدے انداز میں کہ احساس تک نہیں رہا کہ آپ تو چلے جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے, ہماری نسلیں گزر جائیں گی. ہم نئی جنریشن کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں, کون سی جمہوری روایات دے کے جا رہے ہیں, کیا سکھا کے جا رہے ہیں کہ انتخابات یہ ہوتے ہیں, الیکشن والے دن یہ کیا جاتا ہے, پھر بندوق کے سائے میں آپ ووٹ کلیکٹ کیے جاتے ہیں. کتنے کتنے بڑے لطیفے آپ کے ہاتھوں سرزد ہوئے آپ کی جیت کے لیے. ایک بندے کے خوف سے آپ اتنا ڈر گئے, ایک بندے کے ڈر سے آپ اتنا ڈر گئے, وہ ایک قیدی کے خوف سے ڈر گئے, اتنا ڈر گئے کہ کسی بھی حد سے آگے جانے کے لیے آپ تیار ہو گئے. کیا ہو گیا؟ زندگی کتنی ہے ہماری. حضور والا آپ تشریف لائے تھے, بڑے بڑے برج الٹے جاتے ہیں ہر انتخابات میں. ہم اگلے روز اخبار میں شہ سرخی ہوتی ہے, یہی شہ سرخی ہوتی ہے, بڑے بڑے برج الٹے گئے. برج الٹا جاتا قیامت آ جاتی. پہلے آپ کبھی نہیں آ رہے, ہارے کون سی اس حلقے سے نہیں آ رہے, ویسے تو آپ آ رہے ہیں نا میاں صاحب, کیا ہو جاتا آپ الیکشن ہار جاتے. اتنی عزت تو بچا کے جاتے, گریس کے ساتھ بچا کے جاتے. خواجہ صاحب آپ نے تو اپنے نام کے ساتھ گریس کا لفظ جوڑ لیا ہوا ہے, آپ کو بھی گریس کا خیال نہیں آیا. ایک بڑھیا کے سامنے اتنا گر گئے, سیالکوٹ کا بچہ بچہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, لاہور کی گلیوں میں میاں صاحب آپ کا مذاق اڑ رہا ہے, گھروں میں جا کے سونے, نوجوانوں کی محفلوں میں سونے, پان کی دکان پہ سونے, ہوٹل کی ٹیبل پہ بیٹھ کے سونے. آپ سنیں تو صحیح کہ کیا آپ نے کیا ہے, ایک سیٹ کی خاطر ایک قومی اسمبلی کی نشست آپ کے لیے کیا اہمیت اب رکھتی تھی, کیا کر دیا آپ مجھے وہ اور اتنے مطلب آپ نے بھونڈے طریقے سے سارا کچھ کیا, جیسے جو آپ کا پہلا جو وہ نتیجہ ہے, دیکھیں آپ کو جتانے والوں نے آپ کی ذرا بھی قدر نہیں کی, اتنی بھی محنت نہیں کی کہ اس نتیجے پہ تھوڑی سی محنت کر لی جاتی. اس پہ سب سے بڑا پاکستان کی سیاسی دھاندلی کی تاریخ کا سب سے بڑا لطیفہ درج کر دیا گیا تھا کہ اس پہ جماعت اسلامی کے امیدوار کا ووٹ 0 تھا. یعنی جماعت اسلامی کے امیدوار نے, جو ایک کریڈیبل امیدوار ہے, بھٹ صاحب وہاں پہ خلیق بھٹ صاحب کا بہرحال کوئی 2 4 5 6 ہزار ووٹ تو ضرور ہوگا نا, آپ بھی جانتے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا, اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا آپ کے نتیجے کے مطابق. جو بعد میں نتیجہ آپ نے تبدیل کروایا نا, اس میں نتیجہ تبدیل کرنے والوں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں کیا, آپ کے ساتھ مذاق کیا.
ان کے تجویز کنندہ نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا, ان کے تائید کنندہ نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا. وہ اسی حلقے کے رہنے والے تھے. 0 ووٹ, جماعت اسلامی 0. میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب کے درمیان آپس میں خاصی, بس بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو لگائی نہیں ہے ایک, باقی سب کچھ ہی کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ڈانٹا ہے. اور اس کے بعد کوئی بہت کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا. اور پھر ایک یہ بھی ہوا, ان بڑی فیملی کے جس عزیز کو دوسرے صوبے میں, ایک پنجاب سے کے پی میں الیکشن لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا, ان کی بھی خاصی کلاس ہوئی ہے کہ آپ کو خاصے پیسے دے کے بھیجا گیا تھا, آپ کو وہاں پہ ووٹ لینے کے لیے, میاں صاحب کے لیے ووٹ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا, اپنے لیے نوٹ لینے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. ایگزیکٹلی یہی جملہ ان سے کہا گیا ہے جن کا خاصا انہوں نے برا منایا ہے. اور ایسے میاں صاحب آپ کے حلقے میں لطیفے ہوئے ہیں کہ آپ کے نیچے بلال یاسین صاحب کے غصے کی انتہا یہ تھی کہ ان کے ایک وہ تھے, کوئی چیئرمین یو سی تھے, میں نام شاید ان کا ذہن سے نکل رہا ہے میرے, معظم پراچا, وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں باہر تھے, تو ان کے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری تھی وہاں پہ. تو بلال یاسین صاحب اپنے گھر سے ہی ہار گئے, اپنی یو سی سے ہار گئے, جس پہ بلال یاسین صاحب جو نواز شریف صاحب کے عزیز بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کے نیچے الیکشن بھی لڑ رہے تھے, ان کے غصے اور اشتعال کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ اس کو لٹا کے اس کے منہ پہ ٹھڈے مارے, انسانیت کی بدترین انداز میں تذلیل کی گئی. تو میاں صاحب کہنے کے لیے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اچھا, ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا تیسرا یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نتیجہ آپ کا, تو اس میں بڑی ویسے عجیب بات ہے کہ نیچے تحریک لبیک کے صوبائی, آپ کے نیچے جو صوبائی حلقہ ہے اس میں تو ٹی ایل پی کے ووٹ جو ہیں وہ 10,000 ہیں, تو لامحالہ قومی اسمبلی میں وہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ 15-20 ہزار ہونے چاہیے تھے نا. کیا کمال بات ہے کہ نیچے 10,000 ہیں اور آپ کے حلقے میں اوپر قومی اسمبلی میں وہی ٹی ایل پی جو ہے وہ 3,500 ووٹ لیتی. یہ کیسے ہو گیا میاں صاحب؟ میاں صاحب آپ کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرے گا, وہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے نا اس کے لطیفوں میں اضافہ کرے گا. خدا کے لیے دوبارہ سوچیں, ایک دفعہ ضرور سوچیں. اس لیے بڑا پن یہ تھا, گریس یہ تھی جو خواجہ سعد رفیق نے دکھائی. خواجہ سعد رفیق صاحب کے پاس بھی راستہ تھا کہ اگر ایک خواجہ جو ہے وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, وہ بھی کر سکتا تھا. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہرحال یہ گریس دکھائی ہے, اور ان کی بہتر پوزیشن تھی, ان کا کلوز مارجن تھا, وہ کر سکتے تھے. خواجہ سعد رفیق نے واقعی ایک سیاسی کارکن ہونے کا ثبوت دیا ہے, اور انہوں نے جی خوش کر دیا ہے. انہوں نے بہت گریس کے ساتھ, خواجہ آصف صاحب آپ کا لفظ بول رہا ہوں, بہت گریس کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کی ہے, بہت عزت اور وقار کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کی ہے. آپ نے میاں صاحب, جو لوگ آپ کو یہ مشورے ابھی دے رہے ہیں ان میں پرویز رشید صاحب کا نام بھی میں لے دیتا ہوں, عرفان صدیقی صاحب کا نام بھی میں لے دیتا ہوں, اور غالباً 3-4 اور لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں, مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت مل بھی جائے تو آپ حکومت نہ لیں. کہ ایک بندہ ہے جو سب سے زیادہ بھاری ہے, جو آپ کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ ان کی نہ سنیے گا, حکومت کسی بھی قیمت پہ ملے ضرور لیجئے گا. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ ایک آپ نے بدنامی کما لی ہے, اب آپ مزید کتنی بدنامیاں کمانے جا رہے ہیں. آخر میں آج کی چھوٹی سی بات صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص نے جو چیز بہت محنت سے حاصل کی ہو وہ آپ محض خواہش سے حاصل نہیں کر سکتے.